السلام عليك يا أبا عبد الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ. ذکر 1400 برس پہلے کا نہیں ہے بلکہ اس وقت سے ہے جب سے خود اللہ ہے، جب سے خود قدرت ہے. اور قدرت نے یہی چاہا کہ میری پہچان کبھی میری ذات سے نہیں ہو سکتی. میری پہچان ہمیشہ میرے صفات سے ہوئی ہے، میرے اسماء سے ہوئی ہے، میرے ناموں سے ہوئی ہے. اس لیے کہ جو میری ذات کی پہچان سے میری صفات کی پہچان تک پہنچتا ہے اور اس کے بعد جو معرفت کے راستے سے چلتا ہوا عبودیت کی منزل تک آ جاتا ہے، وہی بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ میں اس سے بات کروں. اور جب وہ مجھ سے بات کرتا ہے تو میں اس کی بات کا جواب بھی دیتا ہوں. دیکھیے تمہیدی جملے ہیں اور میں آپ کا یقیناً شکر گزار ہوں کہ رات کے اس پہر آپ تشریف فرمائے. خدا آپ کے اس آنے کو یقیناً قبول فرمایا ہوا ہے، اس لیے کہ کوئی بغیر اذن داخل نہیں ہو سکتا. صاحبان تطہیر کے گھر میں کوئی بغیر اذن آ جائے یہ تو ناممکن ہے. کسی نے چادر کا کونا پکڑ کے کہا تھا کیا میں بھی چادر میں آ جاؤں، تو پیغمبر نے تو ان تک کو اجازت نہیں دی. آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ یہاں موجود ہیں. یہ بچے جانتے ہیں کہ معرفت کیا ہے. معرفت اس چیز کا نام ہے کہ کسی کو ایسا پہچانا جائے جیسے وہ خود کو پہچانتا. میں کسی کے ظاہر کو تو جان سکتا ہوں لیکن کسی کا باطن، یعنی اگر کوئی مجھے جاننا چاہے تو میرے ظاہر کو جان سکتا ہے لیکن میرے اندر کیا ہے، میرے باطن میں کیا ہے، یہ میں ہی جانتا ہوں. تو جیسے میں خود اپنے کو پہچانتا ہوں کوئی مجھے پہچان دے ویسے تو اسے معرفت کہا جاتا ہے. اسی منبر سے میں نے 2 سال پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر میری معرفت، میری سے مراد انسانوں کی معرفت ایک طرف ہو اور ایک طرف مصطفیٰ کی معرفت ہو، تو جیسے انسانوں نے اللہ کو پہچانا کیا مصطفیٰ نے بھی ویسے ہی اللہ کو پہچانا. انسان اللہ کو اس وقت رازق مانتا ہے اور پہچانتا ہے جب کسی کو رزق پاتے ہوئے دیکھتا ہے تو سجدے میں سر رکھ دیتا ہے کہ ہاں اللہ تو رازق ہے. جب انسان کسی مخلوق کو خلق ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو سجدہ خالق میں سر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں پروردگار میں تجھے پہچان گیا کہ تو خالق ہے. جب انسان کسی پہ رحم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے معبود کے سامنے جھک کر اقرار کرتا ہے کہ ہاں پروردگار میں تجھے پہچان گیا کہ تو ایسے رحم کرتا ہے، تو ایسے کرم کرتا ہے، تو ایسے رزق دیتا ہے، تو ایسے خلق کرتا ہے. تو کیا مصطفیٰ نے بھی ویسے ہی پہچانا؟ جب کسی کو خلق ہوتا ہوا دیکھا تو اللہ کو خالق مانا، جب کسی کو رزق پاتا ہوا دیکھا تو اللہ کو خالق مانا، اللہ کو رازق مانا. جب کسی پر رحم ہوتا ہوا دیکھا تو کیا مصطفیٰ نے بھی ویسے ہی رحیم مانا؟ جب کسی پر کرم ہوتا ہوا دیکھا تو کیا مصطفیٰ نے بھی ویسے ہی کریم مانا؟ نہیں، یہ تو میری معرفت ہے، یہ تو انسانوں کی معرفت ہے. مصطفیٰ اس سے بھی آگے ہے. مصطفیٰ کو ایسے اللہ نے نہیں پہچانوایا کہ اے مصطفیٰ دیکھو میں ایسے خلق کرتا ہوں، اے مصطفیٰ دیکھو میں ایسے رزق دیتا ہوں، اے مصطفیٰ دیکھو میں ایسے کرم کرتا ہوں، اے مصطفیٰ دیکھو میں ایسے رحم کرتا ہوں. نہیں، بلکہ مصطفیٰ کو خالق بنا کے بتایا میں ایسے خلق کرتا ہوں، رازق بنا کے بتایا. صفت خلاقیت بھی دے دی، صفت رزاقیت بھی دے دی. جملہ یہ کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، سارے صفات اس کے ہیں. لیکن ایک جملہ کہہ دوں کہ اللہ نے اپنے کو رحمان تو کہا، رحیم تو کہا، لیکن رحمت نہیں کہا. رحمت مصطفیٰ کو کہا. اس لیے کہ یہ معرفت کی اعلیٰ ترین منزلوں پر ہے. ختم ہو گئی گفتگو. جملہ ذہن میں آیا امام زمانہ کے اذن سے تو حوالے کر رہا ہوں کہ معرفت کی اعلیٰ منزلوں پر یہ فائز ہے. اس لیے کہ یہ پہچانتے ہیں کہ وہ کون ہے. دعا ہے، دعا اور بڑی عظیم دعا ہے، اور خود میرے امیر المومنین کی دعا ہے. یا من ہو، یا من لا ہو، یا من لا یعلم الا ہو، وکیفا ہو، واینا ہو، وحیثا ہو. مشہور آیت ہے، مشہور دعا ہے نا مولا کی. یا من ہو، یا من لا ہو،
یا من لا یعلم الا ہو کیفا ہو ولا حیثا ہو ولا عین ہو. یا من ہو اے وہ کہ جو ہو ہے. علی کہہ رہے علی اے وہ یا من ہو اے وہ جو ہو ہے. یا من لا ہو جس کے سوا کوئی ہو نہیں. خدا کے لیے سمجھیں جملے تو آگے آ رہے ہیں, میرا ساتھ دو گے تو آگے بڑھوں گا. یا من ہو اے وہ جو ہو ہے. یا من لا ہو اے وہ کہ جس کے سوا کوئی ہو نہیں. یا من لا یعلم الا ہو وکیفا ہو وحیثا ہو واینا ہو. ایک تو پہلے کہہ دیا اے وہ جو ہو ہے, پھر کہا اے وہ جس کے سوا کوئی ہو نہیں, پھر کیا کہا یا من لا یعلم الا ہو اے وہ جسے کوئی نہیں جانتا سوائے ہو کے. توجہ ہے, ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں اور آپ پہنچ گئے. یا من لا یعلم الا ہو اے وہ جسے کوئی نہیں جانتا سوائے ہو کے. اور وہ جو اس ہو کو جانتا ہے وہ بھی ہو ہے, اور وہ اس ہو کو ایسے جانتا ہے کہ وہ ہو کیسا ہے, کہاں ہے, کب سے ہے, اس کی حیت کیا ہے, معرفت و عبودیت. اے وہ کہ جسے سوائے ہو کے کوئی نہیں جانتا. لوگوں نے کہا کہ ہو بھی وہی ہے اور جو جاننے والا ہو ہے وہ بھی وہی ہے. لوگوں نے کہا آپ کہاں پہنچ رہے ہیں بھائی, کدھر پہنچ گئے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں ہو بھی وہی ہے, اس کو جو جانتا ہے وہ بھی ہو وہی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک کوئی جملہ نہیں کہتے جب تک پیغمبر کی حدیث کی کوئی نص ہمارے سامنے موجود نہ ہو. جب علی نے کہہ دیا, علی نے تو بعد میں کہا, اور علی نے راز بعد میں کہا. یہ عجیب راز ہے کہ اس راز پر سے پردہ پہلے ہٹایا گیا, راز بعد میں کہا گیا. مصطفیٰ نے پردہ پہلے ہٹا دیا تھا اور علی نے وہ راز بعد میں کہا. حالانکہ راز پہلے کہا جاتا ہے, پردہ بعد میں ہٹتا ہے. راز کشف راز بعد میں ہوتا ہے, لیکن یہ عجیب راز ہے کہ پہلے اس پر سے پردہ ہٹا اور بعد میں راز کہا گیا. جب علی نے راز کہہ دیا یا من لا یعلم الا ہو اے وہ جسے سوائے ہو کے کوئی نہیں جانتا, لیکن پردہ پہلے ہی پیغمبر نے ہٹا دیا تھا, اور تنہائی میں نہیں ہٹایا تھا, کسی حجرے میں بیٹھ کر نہیں ہٹایا تھا, کسی خلوت میں نہیں ہٹایا تھا, بلکہ مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر اجلہ اصحاب کرام کی موجودگی میں اس راز سے پہلے ہی پردہ ہٹا دیا تھا. علی نے کیا کہا, اے وہ جسے سوائے ہو کے کوئی نہیں جانتا. ایک بار پیغمبر نے کہا یا علی اللہ کو سوائے میرے اور تمہارے کوئی نہیں جانتا. ہوتا ہے, جو بھی علی کا دوست ہے وہ رحمت ہوتا ہے. دشمن حیدر چلتی پھرتی لعنت ہوتا ہے. قول نبی ہے, مرد علی ہے, بس ہوا یہ ثابت علی کا دشمن داڑھی والی عورت ہوتا ہے. علی حق نعرہ حیدری. رسول پہلے ہی کہہ چکے تھے, اپنے الفاظ میں کہہ دوں اور آپ کی اجازت سے. علی نے کیا کہا, یا من لا یعلم الا ہو وہ جسے سوائے ہو کے کوئی نہیں جانتا. رسول نے کہہ دیا یا علی وہ ہو میں اور تم ہی ہیں. ہو یعنی وہ اللہ ہو, وہ جو اللہ ہو والا ہو ہے نا, وہ ہے وہ جو اللہ ہے. لیکن جو اس اللہ کو ہو جانتا ہے, جو ہو اس اللہ کو جانتا ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. یا علی میں اور تم پہچانتے ہیں وہ کون ہے. تو جب پہچانتے ہیں تو عبودیت کی منزل پر ہیں, اور جب عبودیت کی منزل پر ہیں تو اللہ ان کو کن کا مالک بنا دیتا ہے. پھر جیسا یہ چاہتے ویسا ہوتا ہے, اس لیے کہ جیسا اللہ نے چاہا ویسا انہوں نے کیا, اور اب جیسا یہ چاہتے قدرت وہی کرتی. عساك
کا دشمن ہے گر زمانہ تو ہم حسینی ہے یاد رکھنا. صدا رہے گی صدائے ماتم بہے گا سیلاب آنسوؤں کا. مٹا نہ پائے گی ہم کو دنیا ہے ساتھ اپنے